بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے کسی قدر تاخیر سے 12 منٹ۔ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے، بہت ممنون، شکر گزار۔ حسنات حسرت میر پور خاص سے ارشد جالندری صاحب کے صاحبزادے، بہت شاعری بھی کر رہے ہیں، نثر میں بھی لکھ رہے ہیں۔ صدام ساگر صاحب ہمارے ماہنامہ اطراف کے بہت قلمی معاون، بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، پاکستان کے اہم اخبارات میں کالم شائع ہو رہے ہیں۔ آمنہ یاسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کچھ تاخیر سے، گرمی بھی بہت تھی، اور پھر اس سمارٹ فون کے آج ہم گرفتار ہو گئے تھے۔ اسی میں جو ہے کئی گھنٹے سمارٹ فون نے آج ہمیں الجھائے رکھا۔ بہت سی کالیں جو ہیں وہ ہم نہیں سن سکے، بہت سے واٹس ایپ میسیج نہیں دیکھ سکے کہ یہ انفینکس ہے، ہمارے عظیم دوست چین کا ٹیلی فون سیٹ۔ تو اس میں کچھ سافٹ ویئر کی خرابی تھی، ہارڈ ویئر کی، زیادہ ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے یا ہارڈ ویئر کا۔ اور بھی بہت سے مسائل تصوف ہیں جو دنیا کے ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ہمارے سید عارف نوناری گزشتہ عید مبارک کہہ رہے ہیں، کالم نگار جنگ۔ ندیم صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، دیکھیے ابھی ٹیکسٹ بھی ان کا آتا ہے۔ محمد ندیم صدیقی صاحب یہ زیادہ جانتے ہیں اسرار و رموز ان ڈیوائسز کے، لیکن بہرحال آج جو تلخ تجربات ہوئے ہیں اس ڈیوائس کے، اس کے لیے آپ کو بھی خبردار کروں گا کہ بھی ہم نے اس سمارٹ فون جو جادو کی ڈبیا ہے، اس کے اندر ہی ساری وہ چیزیں، اپنے ٹیلی فون کنٹیکٹ، اپنے فیس بک دوست، ایون ای میل، وہ سب میں تو اسی پہ ہی کر رہا ہوں، پورے ماہنامہ اطراف کا کام، اور اپنے ذاتی پیغامات، واٹس ایپ میسیج وغیرہ بھی۔ تو آج جب اس کا تلخ تجربہ ہوا کہ صبح صبح نے آنکھ مچولی شروع کر دی۔ زوار عبداللہ پردیسی صاحب جیکب آباد سے، شہاب الدین محمدی پنو عاقل سے، مظہر سلیم مجوکا لاہور سے، ادب لطیف جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری اور روزنامہ ہلچل کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، ارشد علی صاحب گجرات سے، سمانہ تقوی کراچی سے، سب شرکائے محفل کو ہمارا سلام۔ زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں السلام علیکم سائیں، کیسے مزاج ہیں؟ آج کا کالم پڑھا، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ حسن راشد صاحب حیدرآباد، جی سی یونیورسٹی حیدرآباد شعبہ اردو کے سربراہ۔ تو ہماری محفل دیکھیے اب عالمگیر ہوتی جا رہی ہے۔ صبیہ خان صبیحہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ شہاب الدین محمدی صاحب کہہ رہے ہیں بارشوں کی پیشن گوئی اور این ڈی ایم کے اقدامات پر بات کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کا این ڈی ایم اے کا تجربہ کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ این ڈی ایم اے اور اس قسم کے جتنے نئے
ادارے بن رہے ہیں. پہلے ہمارے یہاں بلدیاتی ادارے یہ سب کام سنبھال لیتے تھے. ایک سول ڈیفنس کا محکمہ ہوتا تھا، اس میں رضاکار بھی ہوتے تھے، اور بارشوں میں ان چیزوں میں سب وہ سنبھال لیتے تھے. اب اس کے لیے NDMA اور وہاں بھی کسی میجر جنرل یا جنرل کو مقرر کیا جاتا ہے. NDMA کی شاخیں پورے پاکستان میں بنا دی گئی ہیں. اب یہ ایک اور وفاقی محکمہ، مرکزی محکمہ کہ جو ہے صوبائی اختیار اور بلدیاتی مسئلہ ہے، اس کو بھی وفاق کے حوالے کر دیا گیا ہے. طاہا احمد خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر شاداب احمد صدیقی حیدرآباد سے ہمارے اطراف کے لیے بہت محنت خلوص سے بہت اچھے فنی فیچرز لکھ رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. نمستے، سلام سائیں. اب یہ اس کی طرف سے ہیرا لال لوہانو ڈاکٹر ہیں. بہت نمستے سلام کہہ رہے ہیں. سید خورشید افروز، آج کا کالم بہترین اور بہت معلومات آفریں ہے، جزاک اللہ الخیرہ. بہت آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ وقت نکال کے ہمیں اپنے قیمتی لمحات ہمیں عنایت کرتے ہیں. اور یہ پروگرام ہمارا دو طرفہ اور بلکہ دو آتشہ ہو جاتا ہے. اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں. یاران نقطہ داں کے لیے ان کی کتاب کی بڑی دھوم ہے، جس میں ادب کی ہر صنف پر شاعر، غزل، نعت، نظم، منقبت، حمد، ڈرامہ، افسانہ، ناول، ہر صنف جو ہے ادب کی اس پہ بات کی گئی ہے. اور اردو کے طالب علموں کے لیے بہت ہی جو ہے کارآمد اور بہت ہی ہیلپ فل کتاب ہے. بہت تحقیق، کئی سال کی تحقیق کے بعد لکھی گئی. عبدالستار عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ عبدالستار عاصم، قلم فاؤنڈیشن. میرے خیال میں پاکستان میں کتاب کے لیے ان کی جتنی خدمات ہیں، کتاب کے فروغ کے لیے، میرے خیال ہم سب اس میں بہت پیچھے رہ گئے. آج ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا. ٹیلی فون نے ابھی 9 بجے تک یہ ٹیلی فون نے ہمیں سارے رابطے منقطع ہو گئے تھے دنیا سے. اور آج ہی خیال آیا کہ آپ کا ایک پیرلل سسٹم موجود ہونا چاہیے. جو پہلے ہم ٹیلی فون ڈائری رکھتے تھے، اپنے ٹیلی فون لکھ لیتے تھے، اب سب کچھ اسی اسمارٹ فون کے اندر تھا. کسی کو ہم رابطہ کر کے بتا نہیں سکتے تھے. پہلے بے شمار ٹیلی فون نمبر یاد رہتے تھے، لیکن اس اسمارٹ فون جادو کی ڈبیا نے آ کر بالکل ہی انسانوں کو ناکارہ اور محتاج بنا دیا ہے اس ڈیوائس کا. تو اس لیے اب آج جو تجربہ ہوا ہے آپ کو بھی اس کے خبردار کریں گے کہ اپنا ایک الگ پورا لکھ کے بھی رکھیں سارے جو ضروری ٹیلی فون نمبرز ہیں، ضروری واٹس ایپ نمبر، ضروری ای میل ایڈریسز، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے. تو آج پھر 5-6 گھنٹے ہمارا رابطہ اپنے دوست احباب سے منقطع رہا، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج شام اطراف برپا کر سکیں گے یا نہیں. نسیم انجم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت بڑی فکشن رائٹر، ناول نگار، افسانہ نگار، کالم نگار. نثار نندوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. بہت شگفتہ پوسٹ ہوتی ہیں ان کی فیس بک وغیرہ پہ. محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو
نہ یک طرفہ نہ دو طرفہ بلکہ واقعتاً اطراف ہی بن گئی ہے۔ ذرا بھی پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے، وہ کہتے ہیں اطرافیہ بمقابلہ اشرافیہ۔ اتنی خیر ہم میں سکت اور جان تو نہیں ہے کہ اس پاکستان کی طاقتور اطرافیہ سے ٹکرا سکیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں سر جی جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ شبانہ کریم بھی ہمارے ساتھ ہیں، نعیم فاطمہ علوی اسلام آباد سے۔ تو کچھ بھی یہ ہماری جو نصیحت سے گرہ باندھ لیجیے گا۔ فیس بک پاسورڈ، ای میل پاسورڈ یہ بھی کہیں الگ لکھ کے رکھیں، اور ٹیلی فون جتنے ضروری ہیں وہ بھی نمبر الگ لکھ کے رکھیں ناموں کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ٹیلی فون ہے یہ ڈیوائس ہے، کسی وقت بھی جواب دے سکتی ہے، لائٹ جا سکتی ہے، انٹرنیٹ جا سکتا ہے، اس لیے اس پر جتنے زیادہ ہم ڈپینڈنٹ ہوں گے اتنے زیادہ پھر کسی وقت میں مشکل میں پھنسیں گے۔ تو آج ہم بہت سے کام ہمارے اطراف کے بھی رہ گئے کہ اسی الجھن میں رہے کہ کسی طرح یہ بحال ہو جائے ہمارا رابطہ۔ ہم کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، چند تازہ ترین اشعار، اس کے بعد پھر ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ کالم کی تعریف پہلے سے ہی مل رہی ہے، بہت شکریہ۔ آصف حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالدہ انور لاہور سے۔ عید ہوتی ہے بعض امیروں کی، ہم غلاموں کی عید خانہ پوری، یہ ہم نے دیا تھا فیس بک پہ تو بہت پسند کیا گیا۔ ہم کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، ذہن خالی جبلتیں موہوم، ذہن خالی جبلتیں موہوم۔ زیب سندھی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت بڑے ناول نگار ہیں اردو اور سندھی کے، اور ان کے زینب سیتا ناول جو ہے وہ کئی زبانوں میں ہندی، گرمکھی اور ترجمہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بہت پڑھے جاتے ہیں ان کی چیزیں۔ نصرت امین صاحب سینئر جرنلسٹ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج ایک اور دکھ بھری خبر ملی ہے، کرامت علی صاحب پائلر، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ریسرچ، بہت کام ہے ان کا محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کی بہتری کے لیے، انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اپنا شرکت کرتے رہے ہیں دنیا بھر میں۔ ان کا آج انتقال ہو گیا، اچانک یہ فیس بک پہ ہی اطلاع ملی ہے۔ تو اچھے لوگ جو اپنے طور پر جنہوں نے بہت خدمات کی ہیں محنت کشوں کی، اور یہ الطاف احمد صاحب بھی بہت سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، بہت پرانے، کہہ رہے ہیں کیا خوب باتیں دل میں اتر گئیں، جہاں آرا جواں عزم جواں سال، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور جرنلسٹ بہت اچھا لکھتی ہیں، معنی اطراف کے لیے بہت ان کی معاونت ہے، بہت خدمات ہیں، بہت شکریہ۔ ہم کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم، ذہن خالی جبلتیں موہوم۔ یہ سنیے، غیر سے جس کو حکم آتا تھا، غیر سے جس کو حکم آتا تھا،
ہم اسی شوق کے رہے محکوم، غیر سے جس کو حکم آتا تھا ہم اسی شوق کے رہے محکوم۔ عبدالستار عاصم صاحب اچھی خبر دے رہے ہیں، سر آج ایک صاحب نے آپ کی کتاب روبرو 10 عدد اسپانسر کی ہے۔ علامہ عبدالستار عاصم صاحب ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کتابوں کی خریداری کی سرپرستی کریں جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کے آمدنی ایسی نہیں ہے کہ وہ کتابیں بھی اپنی پسندیدہ خرید سکیں۔ تو ایسے حضرات کی تلاش میں علامہ صاحب بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں بہت اچھے پڑھنے والے مل جاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جن صاحب نے بھی روبرو 10 عدد کی ہے اسپانسر، اور میں اپنی خود نوشت شام بخیر 864 صفحات کی 1948 سے 2023 تک کے بہت سے ان کہے قصے، ان کہی کہانیاں اس میں ہیں، ادب، شاعری، سیاست، صحافت، جو کچھ بھی دیکھا سنا جو نہیں لکھ سکے وہ لکھا ہے۔ اس کی 10 کاپیاں ہم نے علامہ عبدالستار عاصم صاحب کے لیے ڈاک کے حوالے کی ہیں، یہ پھر ان کو موزوں افراد تک معاوضہ بلا معاوضہ جیسے مناسب سمجھیں گے پہنچائیں گے۔ نذیر امبالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ بچوں کی الف لیلا 1000 کہانیاں 1947 سے اب تک کے بچوں کے رسائل میں سے، یہ بچوں کے رسالے بند ہو گئے جو انہیں تلاش کرنا ٹول بٹول، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، بچوں کی باجی پھول اور بہت سے کھلونا، ان سب کو انہوں نے پہلے اکٹھا کیا، پھر اس میں سے کہانیاں منتخب کی ہیں۔ تو یہ 10-12 جلدوں میں چھپ کر تیار ہو گئی، ایک دو جلدیں چھپ رہی ہیں، وہ بھی جلدی آ جائیں گی۔ تو اس دفعہ کتاب میلے میں سب سے زیادہ شہرا اسی کتاب کا انشاءاللہ رہے گا۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی واللہ بہت خوب، حقیقت حسب حال، غیر سے حکم جس کو آتا تھا ہم اسی شوق کے رہے محکوم۔ عبداللہ شہوانی بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہیں، غلام کبریا خاکی اسلام آباد سے، سید سہیل احمد صاحب کراچی سے، زیب سندھی اب کہہ رہے ہیں کرامت صاحب کی وفات کی خبر آپ کی زبانی سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسیم انجم کہہ رہے ہیں آج نیٹ بہت سلو چل رہا ہے، اس وجہ سے آواز کٹ کر آ رہی ہے، اس بات کا افسوس ہے شاید پورا پروگرام نہ دیکھ سکوں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اور بھی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ فیس بک لائیو میں سب سے جو اچھی بات ہے کہ ساتھ کے ساتھ جو آپ کے ٹیکسٹ میسج آتے ہیں وہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پہ پروگرام یک طرفہ ہوتا ہے، بعد میں کمنٹس آتے ہیں جو ظاہر ہے کہ آپس میں شیئر نہیں ہوتے ہیں۔ غیر سے جس کو حکم آتا تھا ہم اسی شوق کے رہے محکوم، کھوکھلے پیڑ ہیں کھڑے بھی ہیں، ٹہنیاں خشک ہیں جڑیں معدوم، ٹہنیاں خشک ہیں جڑیں معدوم،
آصف نثار غیاسی، آپ پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا برسوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سراج چنگوانی صاحب سرائکی وسیب سے ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی محفل رہی ہے۔ اور یہ سنیے، پاک نسلیں سدا رہی حیراں، پاک نسلیں سدا رہی حیراں، پاک روحیں بھی ہو سکتا ہے، پاک روحیں سدا رہی حیراں، کیوں ہوا ہم سے یہ وطن موسوم، پاک نسلیں سدا رہی حیراں، کیوں ہوا ہم سے یہ وطن موسوم، کہ میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ اس غزل کا ابھی آخری شعر ابھی چل رہی ہے، غزل انڈر کیا کہنا چاہیے، انڈر ڈیولپمنٹ ہے، زیر تعمیر ہے۔ فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پاک نسلیں سدا رہی حیراں، کیوں ہوا ہم سے یہ وطن موسوم، ہے رئیسی میں اب تو رسوائی، ہے رئیسی میں اب تو رسوائی، جتنے زردار اتنے ہی محروم، ہے رئیسی میں اب تو رسوائی، جتنے زردار اتنے ہی محروم۔ تین چار شعر اور ہے، ایک دو چل رہی ہے ابھی یہ غزل۔ سراج چنگوانی، اب کہ جناب شام صاحب ہر پروگرام میں 5 منٹ کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور ذکر و مذمت ہونی چاہیے۔ بالکل، ہم عید پہ بھی ہم نے کالم لکھا تھا اور نے پورا کالم ہم نے اور معذرت بھی کی تھی کہ آپ کی عید کی خوشیوں میں ہم غزہ کا لہو لے آئے ہیں۔ اس میں باقاعدہ بتایا تھا کہ 15,000 شہید ہیں بچے، 17,000 بچے یتیم ہیں اور 12,000 زخمی ہیں، ان میں آج کل میں اور اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے ہے کہ بچوں کے لیے اتنی دنیا بھر میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بچے کا رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو ایٹ، رائٹ ٹو پلے، لیکن یہاں تو جو ہے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہے، اور بڑے منظم طریقے سے نسلوں کی نسلیں ختم کی جا رہی ہیں غزہ میں، اور پورا امت مسلمہ بھی خاموش ہے، اور عالم جو پوری دنیا جو انسانی حقوق کے لیے بڑے مضطرب بیتاب رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ اتنی بڑی تعداد میں بچے میرا خیال ہے کسی ایسی جنگ میں نہیں کام آئے ہوں گے جتنا یہ ہے، اور جتنی بھی مذمت اسرائیل کی، اسرائیل کے سرپرستوں امریکہ برطانیہ کی، اور خاموش رہنے والے امیر ترین مسلمان ملک سعودی عرب، کویت، UAE، جارڈن، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، مصر، ترکی، ان سب کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ شبیر احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے، کراچی والوں کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا، بالکل ہے، نکتے کی بات ہے۔ رفیق کھوسو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فرح فیصل خان سلام کہہ رہی ہیں شام صاحب۔ زوار کہہ رہے ہیں عزیز رپلائی ٹو زوار، زوار عبداللہ پردیسی، ان باکس رابطہ پلیز، عزیز الرحمان مجاہد صاحب ان باکس رابطے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عزیز الرحمان مجاہد صاحب، عبدالستار عاصم صاحب کو بھی
کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کمال ہے۔ اکڑی گردن ابھی جھکی کہ جھکی، یہ بالکل مختلف طرز کی غزل شروع ہوئی ہے۔ ابھی اس کا ایک شعر ہم نے دے دیا تھا، عید ہوتی ہے بعض امیروں کی، ہم غلاموں کی عید خانہ پوری۔ خانہ پوری کپڑے پہننے رسم ہے، پہن لیے، نماز عید کی پڑھنی، خطبہ سن لیا، اور عید قرباں ہے جس میں گائے کی قربانی میں حصہ لے لیا، بکرے قربان کر دیے، لیکن جو اپنی نفس سے مارا ہے، کرپشن ہے، اس کی کوئی قربانی اپنے مفادات کی کوئی نہیں دیتا ہے، اور اسی لیے جو اس وقت جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حسرت جو وطن سے محبت کرے گا وہی کراچی سے بھی کرے گا۔ اکڑی گردن ابھی جھکی کہ جھکی، سر سے دستار اب گری کہ گری۔ اکڑی گردن ابھی جھکی کہ جھکی، سر سے دستار اب گری کہ گری۔ وقت ہے خود ہی کچھ نثار کریں، ورنہ اشرافیہ لٹی کہ لٹی۔ یہ ہم ابھی اپنا کالم بھی پڑھیں گے، تو اس میں جو حالات دیکھ کر ایک آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے، کوئی بشارت نوید سحر، اس کی بات ہے کہ اکڑی گردن ابھی جھکی کہ جھکی، سر سے دستار اب گری کہ گری۔ وقت ہے خود ہی کچھ نثار کریں، ورنہ اشرافیہ لٹی کہ لٹی۔ عید ہوتی ہے بعض امیروں کی، ہم غلاموں کی عید خانہ پوری۔ میرے عاصم متین خان صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، امریکہ نیو یارک سے، اور ان کے پڑوس میں ہی سانحہ کرکٹ 2024 برپا ہوا۔ اسٹیڈیم ساتھ ہی تھا لیکن ان کو وقت نہیں ملا، یہ نہیں گئے، اچھا ہی ہوا۔ چلیے اب اپنے کالم کی طرف آ رہے ہیں۔ جاگ فصل پک گئی، جاگ مادر وطن۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ظلم کی کالی رات ڈھلنے کو ہے۔ پیر محمد خان کاکڑ، لورا لائی سے سابقہ نامہ نگار جنگ۔ خوش آمدید پیر محمد کاکڑ صاحب۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ظلم کی کالی رات ڈھلنے کو ہے، استحصال کا طویل دور ختم ہونے کو ہے۔ یہ نوید سحر کہیں سے تو آ رہی ہے، نوجوانوں کی آنکھوں کی چمک کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ بے بسی بے کسی کی خزاں اب آخری دموں پر ہے۔ بے کسی اور بے بسی کی خزاں آخری دموں پر ہے۔ کہ بہت ہی ہماری اسکرین آج ستاروں سے، لائک سے بھرپور ہے، بار بار اشارے آ رہے ہیں۔ وسیم عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ برسوں پہلے جب پاکستان ایک تھا،
میں افریقہ اور ایشیا کی نظمیں تلاش کرتا تھا۔ جمیل الدین عالی، شوکت صدیقی افریشیائی ادیبوں کی تنظیموں میں ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ رائٹرز گلڈ کراچی کا دفتر سندھی مسلم سوسائٹی میں نوجوان انقلابیوں کا ڈیرا ہوتا تھا۔ شاہین کمال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر بشیر صاحب بہت سینئر شاعر، صحافی، روزانہ روزنامہ پاکستان میں نظم لکھتے ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ کی کتاب روبرو 600 عدد کی غریب طلباء و طالبات اور عام قارئین کو فوری ضرورت ہے جو کتب خرید نہیں سکتے، اس لیے علامہ عبدالستار عاصم، چیئرمین قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل والٹن روڈ، لاہور کینٹ پاکستان سے آپ رجوع کریں۔ جو دعوت دینا چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو خریدنا چاہتے ہیں استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اپنا نام پتہ لکھوائیں، اور جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور 2 کتابیں 5 کتابیں 10 20 اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی قیمت جو اس سکیم کے تحت ہم نے سوچی تھی وہ ہے کہ 3000 کی کتاب ہے، لیکن یہ 1500 میں آپ اسپانسر کر سکتے ہیں آدھی قیمت پر۔ تو بہت اچھا رہے گا کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے فراہم کریں گے، جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں گے، اس پر تبصرے بھی کریں گے، تو آپ کے طرف سے بہت بڑا ایک خدمت بھی ہوگی۔ اور ناصر بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں سر کیا آپ کے پاس معیار کا وہ شمارہ محفوظ ہے جس میں آپ نے میرا لیا ہوا سیف الدین سیف کا انٹرویو شائع کیا تھا؟ اس سلسلے میں آپ کو پھر چیک کر کے فون کر کے بتاؤں گا۔ آج فروغ ادب کتاب کے سلسلے میں آپ کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ناصر بشیر صاحب کہہ رہے ہیں، سید احمد علی کہہ رہے ہیں سلامت رہیں، شاہین کمال کہہ رہے ہیں السلام علیکم، شامی صاحب آپ کا آرٹیکل پڑھا امت اور قوم کی بے حسی پر، جگر پارا پارا، بس یہ تصحیح کر لیں، شامی صاحب نہیں، شامی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، ہم یائے نسبتی کے بغیر شام، محمود شام۔ یہیں ہماری علم و ادب کی پیاس بجھتی تھی رائٹرز گلڈ کے دفتر میں، شوکت صدیقی صاحب، جمیل الدین عالی صاحب، یہیں ایفرو ایشیائی شاعروں کی نظموں کا انگریزی ترجمہ میسر آ جاتا تھا، اور یہیں ہماری سوڈان کے ایک بہت بڑے شاعر احمد ابو الخیر وہ آئے تھے پاکستان کے دورے پہ، ان سے یہی ملاقات بھی ہوئی، ان کی نظم کا بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے نظموں کا۔ ان کے انگریزی ترجمے کے اردو میں منظوم ترجمے کر کے میں اس وقت اخبار جہاں میں اشاعت کے لیے دیتا تھا، یہ 1967-68 کی بات ہے۔ بڑی داد ملتی تھی۔ ویتنام کے نجات دہندہ آن جہانی ہوچی من کی نظمیں بھی انگریزی میں مل گئیں۔ ایک 4 مصری نظم ملاحظہ کریں، جیل کی رات اس کا عنوان ہے۔ جیل کی رات کی آنکھوں میں گزر جاتی ہے، انہی راتوں نے مجھے سینکڑوں نظمیں بخشیں، شعر لکھتا ہوں سلاخوں سے نظر ڈالتا ہوں، دور تاروں بھرے آکاش پہ جو قید نہیں۔ ایک
ایک کسی کی نظموں کا مجموعہ بھی تھا، یاد نہیں آیا، کھڑکی بھر آسماں، وہاں سے کھڑکی بھر یا دریچہ بھر ہی نظر آتا ہے. اور یہ نظم ہم نے پہلے ترجمہ کی تھی، اور بعد میں ہمیں جو ہے حیدرآباد سینٹرل جیل اور کراچی سینٹرل جیل میں کچھ وقت گزارنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں دیکھا شعر لکھتا ہوں، سلاخوں سے نظر ڈالتا ہوں، دور تاروں بھرے آکاش پہ جو قید نہیں. ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اے آر داد بھی ساتھ ہیں، اور نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے. ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی سب کو سلام کہہ رہے ہیں. عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں جناب ناصر بشیر صاحب ہمارے قومی ہیرو شاعر ہیں، فروغ کتب میں ان کی لازوال خدمات ہیں. افتخار کامل صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں شام صاحب اور حاضرین محفل معذرت دیر سے گھر آیا. فیاض الرحمان صاحب بھی دمام سے ہمارے ساتھ ہیں کہ پوری ہماری محفل عالمگیر بھی ہو گئی. ینگ جرنلسٹ ہیں منیر احمد شاہ، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ روبرو کے لیے ہمیں یقیناً کچھ سرپرست بھی مل جائیں گے، اور اس کے پڑھنے اور اس پہ کچھ لکھنے والے بھی انشاءاللہ. مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال سے ہم نے 1963 میں ایک انٹرویو کیا تھا. ہفتہ روزہ قندیل سے وابستہ تھا میں اس وقت، جو نوائے وقت کا 60 50 کی دہائی 70 کی دہائی کا بہت ہی مقبول رسالہ تھا. اس وقت یہ اخبار جہاں، فیملی میگزین، اخبار خواتین وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو قندیل جو ہے پورے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں بہت ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جاتا تھا. اس میں انٹرویو ہم نے کیا. جاوید اقبال صاحب کا سلسلہ تھا کہ پاکستان میں فلسفی کا منصب، پاکستان میں ادیب کا منصب. تو یہ اس میں انہوں نے کہا ہمیں کہ علامہ کہتے تھے نیشنز آر بورن in the minds of poets. Nations are born in the minds of poets. They collapse in the hands of politicians. غور سے سن لیں. Nations are born in the minds of poets. They collapse in the hands of politicians. اس میں اس وقت تک چونکہ سیاست پر لشکر کشی نہیں ہوئی تھی، علامہ صاحب نے ان کا جو خواب ہے اس میں جو پاکستان میں پھر جس طرح سے لشکر کشی ہوئی ہے سیاست پر، شہری امور پر، تو وہ پھر دیکھیں اس کا کیا ہوا. تو ہم اس میں ان دا ہینڈز آف پولیٹیشین، ان دا ہینڈز آف ڈکٹیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. ستار عاصم صاحب بتا رہے ہیں سر جناب انور گریوال صاحب نے آپ کی کتاب روبرو پر آج شاندار تبصرہ فرمایا ہے. بہت شکریہ انور گریوال صاحب کا بھی. آپ نمبر بھیج دیجیے گا، میں ان کا براہ راست بھی ممنونیت کا اظہار کر دوں. غازی صلاح الدین صاحب کا میڈیا ہاؤس بھی ہے، بہت بڑے سیاسی رہنما، سندھ کی سیاست پر بطور خاص اور باقی پاکستان کی سیاست، شہری امور، ان پہ بھی بہت گہری نظر ہے.
گلزادہ خالد صاحبہ انکہی کی مصنفہ بہت شگفتہ شستہ لکھتی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں۔ حسان انور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قومیں شاعروں کے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں، پھر سیاستدانوں اور ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہیں۔ ویتنام کی جس قوم نے ایک شاعر کے ذہن میں جنم لیا، جہانی ہو چی من، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائی، اور اب وہ جنوبی اور شمالی ویتنام متحد ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ان کے عوام کتنے خوشحال ہیں، سالہ سال انہوں نے مشکلات میں گزارے، اور ان کی معیشت کتنی مضبوط ہے، ویتنام کی ایکسپورٹس کتنی زیادہ ہیں۔ انہی دنوں، یہ 68 کی بات ہے، انہی دنوں سری لنکا کی ایک خاتون شاعرہ اندرا کمارا نائکے کی نظم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پاکستانیوں کے دل میں اگر آگے بڑھنے کی امید پیدا کرنی ہے تو مجھے اردو میں منتقل کرو۔ نظم کچھ طویل ہے، اس لیے چند سطور پیش کر رہا ہوں، کسی وقت اسے پوری نظم بھی آپ کو سنا دیں گے۔ سید مزمل حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، السلام علیکم سر، محترم سر، اپر چترال سے آپ کی انجمن میں شریک ہوں، بہت شکریہ۔ دیکھیے چترال ہماری انجمن میں آ گیا، ہم وہاں جانا چاہتے تھے۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں، سر روبرو پر مسلسل تبصرے شائع ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ تبصرے روبرو پر آ رہے ہیں، ابھی 50 اہم ترین دانشور تبصرے کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کتابیں ہم نے اور بھی لکھی، لیکن جو اس کی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ اب اس انحطاط کے دور میں توجہ کا مرکز بن رہی ہے، وہ اس میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے انٹرویو ہیں جو 1969 اور 70 میں لیے گئے، اور اس میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ 1971 میں ان کا ثابت بھی ہو گئیں، سامنے بھی آ گئیں، اور اب بھی جو حالات ہیں اس میں بھی وہ جھلک رہی ہیں۔ اس میں شیخ مجیب الرحمان کا بھی انٹرویو ہے، مولانا عبدالحمید خان باشانی، مولوی فرید احمد، عطاء الرحمان صاحب جو وزیر اعلیٰ بھی رہے مشرقی پاکستان کے، اور حمید الحق چودھری جو وزیر خارجہ رہے پاکستان کے، عبدالقادر چودھری جو اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے، اور بھی بہت سے۔ تو وہ اب جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بنگلہ دیش بن گیا، محمود علی صاحب کا میرا طویل انٹرویو ہے، نور الامین صاحب کا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کی ایک اہمیت زیادہ بن رہی ہے۔ بہت اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس میں لکھا تھا پیاس 30 سال کی، پھر پیاس 55 سال کی، اب یہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان واگے سے گوادر تک پیاسا ہے، اور اس کو اپنے سوالات کے جوابات نہیں مل رہے۔ خادم حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں، احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے، خود بھی بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور یہ بنگلہ دیش میں جو پاکستانی محصورین ہیں ان کے لیے مسلسل نصف صدی سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے مسائل وہیں حل کرنے کی بھی اور ان کو پاکستان لانے کے لیے بھی۔ فرید انصاری صاحب بہت سیاسی کارکن، بہت جیلیں سہی، اور آنسو گیس ہر دور کی، ہر ملک کی، یہاں جو ہمارے حکمران امریکہ سے درآمد کرتے ہیں آنسو گیس، باہر کی آنسو ہمارے۔ نازیہ آصف گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد علی شہرت حسین کراچی سے، نیاز پنور صاحب بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔
عید सबकी اللہ تعالیٰ نے بخیریت گزاری ہوگی، ان سب کو بھی مبارک ہو۔ ساحر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں سر روبرو قومی میڈیا اور دانشوروں طلباء طالبات کی توجہ کا مرکز بن گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ نظم ہے جاگ مادر وطن۔ ڈھل گئی شب کہن، ڈھل گئی شب کہن، دور نو کی سمت ہے حال اپنا گام زن، جاگ مادر وطن۔ یہ نظم شروع کی اور فاروق طراز صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ بہت اچھی تازہ غزل لکھتے ہیں، جس میں غم دوراں بھی ہوتا ہے، غم یاراں بھی، اور اپنی ان کے لہجہ ہے، اپنی ڈکشن ہے، اپنی زبان۔ اور شکریہ۔ ڈھل گئی شب کہن، دور نو کی سمت ہے حال اپنا گام زن، جاگ مادر وطن۔ اپنا خون بہہ چکا اب تو مسکرا اٹھے انقلاب کے چمن، جاگ مادر وطن۔ سامراج شرمسار ہو گیا فرار سن، نہ رہا ہے زن بزن، جاگ مادر وطن۔ جاگ فصل پک گئی، جاگ فصل پک گئی، فصل جس کو دے گیا ہے اپنا خون بانک پن، فصل جس کو دے گیا ہے اپنا خون بانک پن، جاگ مادر وطن۔ اب ہے تیرے ہاتھ میں دور نو کی ہر کلید، اب ہے تیرے ہاتھ میں دور نو کی ہر کلید، جاگ مادر وطن، جاگ مادر وطن۔ یہ نظم تھی اندرا کمارا نائک سری لنکا کی۔ ترجمہ ہم نے کیا اخبار جہاں میں شائع ہوا تھا 67 میں، اور پھر ہم نے آخری رقص کتاب تھی، جس میں کچھ ہمارے منظوم ترجمے، اور 71 کے جو کچھ گزری اس کے تازہ تازہ محسوسات اپنی نظموں میں۔ آخری رقص، عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب، جاگ مادر وطن۔ الحمدللہ وہگا سے گوادر تک اہل وطن جاگ رہے ہیں، درد حد سے گزر رہا ہے اور دوا ہو رہا ہے، استحصالی اپنے آخری ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، کھسیانی بلیاں کھمبے نوچ رہی ہیں، جاگیردار جھلا گئے ہیں، اونٹ کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، جاگیردار جھلا گئے ہیں، اونٹ کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، جبکہ خلقت شہر ہاتھی کا پاؤں کاٹنا چاہتی ہے، جس کے پاؤں میں سب کا پاؤں آیا ہوا ہے۔ ہمارے برادر بزرگ محمد خالد مسعود صاحب، ڈاکٹر محمد خالد مسعود بھی شریک محفل ہیں، اور وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، حج ماشاء اللہ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو حج، بھابھی کو اور صاحبزادے سید احمد مسعود اور ان کی بیگم کو، اللہ تعالیٰ حج سب کا حج قبول کرے۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں اس محفل میں شریک جو احباب جناب کیپٹن بشیر احمد خان عباسی صاحب کا ناول نیل کھیت مشرقی پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو احباب توفتاً حاصل کرنا چاہیں وہ عبدالستار عاصم صاحب قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل سے رابطہ کریں۔ 0300515101
احتشام ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں نیل کھیت بہترین ناول ہے، مشرقی پاکستان کے تناظر میں ستار عاصم صاحب سے مل سکتا ہے ناول۔ واگا سے گوادر تک اہل وطن جاگ رہے ہیں، درد حد سے گزر رہا ہے، دوا ہو رہا ہے، استحصالی اپنے آخری ہتھکنڈے آزما رہے ہیں، جاگیردار جھلا گئے ہیں، اونٹ کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، کلکتے شہر ہاتھی کا پاؤں کاٹنا چاہتی ہے جس کے پاؤں میں سب کا پاؤں آیا ہوا ہے، جنوبی ایشیا میں خلق خدا کا راج آیا ہی چاہتا ہے۔ اس میں ہم جنوبی ایشیا انڈیا میں بھی کہ وہاں مودی کو پچھلے 2 ادوار کی طرح 2014 اور 19 کی طرح اس دفعہ ہے وہ اکثریت اور وہ حمایت نہیں ملی ہے، وہاں اپوزیشن بھی ایک طاقتور آئی ہے۔ شگفتہ شفیق بہت مقبول شاعرہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید۔ مسندیں بہت بڑی بڑی ہیں مگر بہت چھوٹے چھوٹے لوگ وقت نے ان پر بٹھا دیے ہیں، آپس میں کوئی موضوعیت نہیں ہے، وہ جو آپ کو گوگل کہتا ہے نا کہ کوئی سرچ میچ نہیں کر رہی ہے آپ کی جو لفظ آپ نے کہا ہے، تو یہ میچ نہیں کرتے جو لوگ بھی بیٹھے ہیں بڑی بڑی مسندوں پر۔ مسندیں احتجاج کر رہی ہیں اور وہ یاد کر رہی ہیں کہ ان اونچی اونچی کرسیوں پر کیسے بڑے بڑے ایماندار، دیانتدار، روشن خیال، بلند حوصلہ فرزندان وطن بیٹھتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، انتہائی حساس، اہم محل وقوع، 60% نوجوان آبادی، ایسی ایسی ذہانتیں کہ یورپ مشرق وسطیٰ بھی رشک کرے، ریکورڈک جیسے خوشحال مالامال وسائل۔ مجھے تو ان سب سے ایک نوید مل رہی ہے کہ بے بسی، نا امیدی ختم ہونے کو ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ شگفتہ شفیق کہہ رہی ہیں کہ شام صاحب اور سارے احباب کو آداب۔ سعدیہ کمال بھی ہمارے ساتھ ہیں، سرائیکی ادب، سرائیکی ثقافت کے لیے سعدیہ کمال کی خدمات بہت ہی کمال کی ہیں۔ نثار پرچم والا بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، یہ پرچم بڑے بڑے ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں، 14 اگست کو ان کی بہار آتی ہے اور بہت درد مند پاکستانی ہیں۔ عبدالرافع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ درست ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں پاکستانی، لیکن یہ غربت ہی ہے جو زمانے سے ٹکرانے کا ولولہ تازہ دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہونے والے غریب بچے ذہنی طور پر بہت امیر ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہونے والے غریب بچے ذہنی طور پر بہت امیر ہیں۔ اسمارٹ فون انہیں اپنا ذہن استعمال کرنے میں پوری تقویت دے رہا ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے سربراہ جو ہمارے نفیس صدیقی مرحوم بتایا کرتے تھے کہ اعلیٰ عہدوں کے امیدواروں کی فہرست جب ان سربراہوں کے سامنے لائی جاتی تھی تو ان میں سے اکثر کا نام یہ سربراہ اس لیے کٹوا دیتے تھے کہ یہ بدبخت اپنا ذہن استعمال کرتا ہے۔ اپنا ذہن استعمال کرنے والے آج کل قابل قبول نہیں ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں عزت مآب عاصم متین خان صاحب کی کتب کے فروغ اور سرپرستی کے حوالے سے لازوال خدمات ہیں۔ اہل وطن جناب عاصم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر تہمینہ عباس شعبہ اردو جامعہ کراچی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ 2 راہا ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ہمارے
برادر بزرگ کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ جوار حرم سے سلام، ہم سب خیریت سے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال پر آپ کا پرمغز تبصرہ انجوائے کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ پچھلے 40 برس میں ایسے لوگوں کو حت الوسع سینٹ میں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں کلیدی عہدوں پر جانے سے روکا گیا، جو اپنا ذہن استعمال کرنے کی جسارت کرتے تھے۔ ایک اور جماعتی سربراہ ذہن کے استعمال اور عدم استعمال میں بھی نہیں پڑتے تھے۔ ان کا سوال صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ ساڑھے نال ہے کہ نہیں۔ 4 دہائیاں اب چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ طرز حکمرانی زوال اور پسپائی کی طرف ہی لے جاتا رہا ہے۔ یہ بھی ہوا کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے امیدواروں کی فہرستیں اداروں کے سپرد بھی کی جاتی رہیں، وہ اپنی چھلنی استعمال کرتے تھے۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں آج آپا جی کشور ناہید صاحبہ کی 85ویں سالگرہ ہے، اہل وطن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ کی بڑی طویل خدمات ہیں اس ملک اور اس قوم کو جگانے کے لیے۔ شگفتہ شفیق کہہ رہی ہیں بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے دور کے بچے ذہین اور فتین ہیں۔ عبدالستار مندرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب آخری 2-3 پیراگراف۔ کلیدی عہدوں کے لیے ذہانت عمدگی نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا قلعہ کتنا مضبوط ہے۔ ان بڑے عہدوں پر جن کی تعداد 260 کے قریب بتائی جاتی ہے، اس میں سیکریٹریز ہوتے ہیں، وفاقی چیف سیکریٹری ہوتے ہیں، اور یہ جو کارپوریشنیں ہیں ان کے ڈائریکٹر جنرل، ان کے صدر وغیرہ، یہ کوئی 260 کے قریب بنتے ہیں۔ محمد لعیق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں محصورین پاکستانی کے حوالے سے ہمارے ملک کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کی توجیہات کیا ہیں؟ اس کے لیے شہرت صاحب ان کے منشور پڑھ لیں، اگر کہیں ذکر مل جائے تو بڑا اچھا رہے۔ عبدالستار مندرہ کہہ رہے ہیں آپ خیریت سے ہیں شام صاحب؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جب ان 260 کی پوسٹوں پر منظور نظر افراد کی تقرریاں کر دی گئیں تو ہر شعبے سے متعلق طاقتور مافیائیں وجود میں آئیں۔ لینڈ مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، واٹر مافیا، لائسنس مافیا، ٹریول مافیا، اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ جو بھی لوگوں کی ضرورت ہے، مطلب بجلی مافیا، جو بھی لوگوں کی ضرورت ہے وہاں لوگ غیر سرکاری طور پر بیٹھ گئے اور وہ آپ کا کام کروا کے دیتے ہیں سرکاری افسروں سے۔ اس کے وہ پیسے آپ سے بھی وصول کرتے ہیں اور سرکاری افسروں سے بھی۔ رانا خالد محمود صاحب بینکار بھی ہیں اور صحافی کو شاعر بھی، صحافی بھی، نقاد بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ آرزوئیں کچلی جانے لگیں، خواہشیں پامال کی گئیں، نوجوان اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے اجنبی سرزمینوں پر جانے لگے۔ اب ہر گھر کی دہلیز یہی سوال کر رہی ہے کہ بہت ہو چکا، اب میرٹ کا راج ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ہر فرد کے خیال اور خواب ملکی فیصلہ سازی میں شامل ہونے چاہیے۔ اب نوجوان اپنی قیادت خود کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر حرف و دانش کے طوفان امڑ رہے ہیں۔ معاشرہ اپنی خامیاں خود شناخت کر رہا ہے۔ کسی مسیحا کے انتظار کے بجائے وہ اپنے درد کے اسباب خود بیان کر رہا ہے۔ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھا جا رہا ہے۔
آخری پیراگراف ہے، میں تو ہر تحریر میں اپنے فیس بک لائیو میں ایک ہی راہ نجات تجویز کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بس میں ہے۔ میں اور آپ حکمرانوں کی ترجیحات بدل سکتے ہیں، نہ ان کے مزاج۔ ہم اپنے آپ پر، اپنے گھر پر قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں، کوشش کریں کہ یہاں کوئی ہمارے ناپسندیدہ حکمرانوں جیسی عادتیں لے کر پیدا تو نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی آپ کے گھر میں ڈکٹیٹر تو پیدا نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں کوئی زردار پیدا تو نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں کوئی جاتی عمرہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں آپ یہ کنٹرول کریں۔ گھر کو مستحکم کریں، پھر اپنے محلے کو متحد کریں، مستحکم کریں، سب سے ملیں۔ ہمارے یہ بھی خرابی ہو چکی ہے کہ فیملی، جوائنٹ فیملی بھی کولیپس کر رہی ہے اور محلے داری بھی۔ حالانکہ یہ جو آج کل کی معاشرہ ہے، ضرورت ہے، اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے، محلے داروں سے کریں، اور بہت سے مسائل آپ اپنے محلے کی سطح پر ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی وزیر اعلیٰ کی، کسی گورنر کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے محلے کو سنبھالیں، گھر کو سنبھالیں، شہر کو سنبھالیں، ملک خود بخود مستحکم ہو جائے گا۔ محمد حسن لندار صاحب سانگڑ سے ہمارے ساتھ ہیں، سانگڑ پریس کلب سے۔ سیاسی کارکن، یہ غور سے سنیے گا، آخری سطر ہیں، سیاسی کارکن کسی جماعت کے ہوں قابل احترام ہیں، کسی کے بھی ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پی 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 کے ہوں، جماعت اسلامی کے، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام، اے این پی، یا طاہر القادری صاحب کے، کسی کے بھی ہوں، سب قابل احترام ہیں۔ وہ حرکت میں آئیں، کچھ کٹھ پتلیاں نہ بنیں، حرکت میں آئیں، کٹھ پتلیاں نہ بنیں، اپنے حق اور ملک میں اچھی حکمرانی کے لیے پارٹی سربراہوں پر زور دیں اور ان کے غلام نہ بنیں۔ تابندہ جبیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ شکریہ۔ محمد خرم شبیر صاحب اسٹوڈنٹ ہیں، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عطر اقبال صاحب کراچی سے، بچوں اور بڑوں کے لیے کئی کتابوں کے مصنف۔ اور محمد خرم شبیر صاحب کہہ رہے ہیں، آئی واز اے پولیٹیکل ورکر آف پی ٹی آئی لانگ ایگو۔ بہت شکریہ، اب بھی آپ جہاں بھی ہیں قابل احترام ہیں۔ مریم ارشد صاحبہ بہت اچھا لکھنے والی، کالم نویس، آج کل بیٹی کے پاس امریکہ میں گئی ہیں اور پاناما اطراف کے لیے مستقل لکھتی ہیں، بہت اچھی شگفتہ تحریر، معلومات افزا۔ تو بہت شکریہ، بہت اچھی محفل رہی۔ حالانکہ آج ہمارا دن جو ہے پورا اس اسمارٹ فون انفینٹ کیا ہے، چائنا کا ہے، اس نے 6-7 گھنٹے ہمارے بہت ہی، آپ کی ابھی بھی کہیں برا نہ مان جائے ہماری یہ تبرہ سن کر۔ تو شکریہ، انشاءاللہ پھر اب اتوار کو ملاقات ہوتی ہے۔ اس شام اطراف کا جو پاناما اطراف کی تحت منعقد ہوتی ہے، اور جمعرات کو 9:30 بجے اور اتوار کو 9:30 بجے، جس دن ہمارا کالم جنگ اخبار میں شائع ہوتا ہے، مملکت اے مملکت، وہ ہم اس میں پڑھ کے بھی سناتے ہیں، اس طرح ایک بولتا کالم بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو مسائل حاضرہ ہوں اس ہفتے کے، ان پر بھی بات ہوتی ہے۔ کچھ نئی شاعری جو کہ نثر میں اپنی جگہ ہوتا ہے اظہار، اور شعری تجربہ بن کر جب آج کا دور یہ چیز نکلتا ہے شعری تجربے میں، تو وہ اس کا پھر
ایک بالکل ہی ماحول مختلف ہو جاتا ہے، اور بالکل عین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس موضوع پہ کالم لکھا ہے اس موضوع پہ شاعری بالکل ہی اس کے متضاد بھی ہو گئی ہو۔ تو شعری تجربہ اپنی جگہ ایک بہت ڈھل کر کندن بن کے آتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ پھر اتوار کو ملتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور ابھی ہم کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں جنوبی ایشیا پر، کہ اب جو مودی حکومت ان کی تیسری بار آئی ہے، لیکن کمزور حکومت ہے، متبادل حکومت ایک موجود ہے۔ اگر کچھ پارٹیاں آپس میں اتحاد کر لیں تو شاید وہ کسی وقت مودی صاحب کے خلاف بھی کوئی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو ہم اس دفعہ اپنے اطراف جولائی میں دے رہے ہیں، جو ہمارے دوست احباب نے تبصرے بھیجے ہیں، انڈیا سے منگوائے ہیں، جس میں جوان سال لوگ بھی شامل ہیں اور تجربہ کار بھی۔ ان کے آپ تبصرے پڑھیے گا کہ آئندہ انڈیا میں کیا ہونے والا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں اور پاکستان میں جو حالات ہیں، یہ سب تشویشناک بھی ہیں، لیکن ان کے اچھے نتائج نکلنے کی امید ہے کہ 2025 اقتصادی لحاظ سے تو کچھ مشکلات کا ہی ہوگا پاکستان میں، لیکن سیاسی طور پر حالات اچھے ہوں گے۔ افغانستان میں دیکھیے کہ انہوں نے دنیا سے کٹ آف ہیں، دنیا میں بہت کم لوگوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن ان کے یہاں امن بھی ہے، استحکام بھی ہے، اور ان کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایران پہ اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کر کے دکھایا ہے۔ جہاں آرا کہہ رہی ہیں سر شام طرح ہمارے لیے ایک تربیتی نشست ہوتی ہے۔ ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ابھی جوائن کر رہے ہیں، منور راجپوت صاحب جنگ سنڈے میگزین سے بہت اچھا لکھتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، کتابوں پر تبصرے بھی، تو بہت شکریہ۔ تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ اپنے گھر کو مستحکم کریں، اپنے محلے کو مستحکم کریں، اور اس طرح شہر مستحکم ہوگا۔ اپنی قیادت خود کریں، کسی مسیحا کا انتظار نہ کریں۔ شہرت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ملنے ملانے کا زمانہ بھی صرف سوال ہی ہوتا ہے۔ مافیا نے تو جینا دوبر کر دیا ہے، تو مافیا بھی اسی وقت کمزور ہوگا جب آپ لوگ، غریب لوگ، متوسط لوگ آپس میں ملیں گے، بیٹھیں گے، درد بانٹیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب انشاءاللہ اتوار کو ملاقات ہو۔